अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज ये वीलॉग है, इसमें कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है और चंद ऑडियो लीक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मुझे अपने सोर्सेज से मौसूल हुई हैं। अब उसके इस ऑडियो को सुनने के बाद आपके जहन में बहुत से सवालात उठेंगे और उसका ताल्लुक जो है वो ऑलरेडी एक इंक्वायरी के साथ भी है। ज़ाहिर बात है, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ नाम जो हैं वो ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका ताल्लुक जो है वो इस इंक्वायरी के साथ भी आता है। उसके बाद ज़ाहिर बात है, मैं चाहूँगा कि अगर ये इसमें जो जिन लोगों की आवाज़ें अब कुछ देर में आप सुनने वाले हैं और वो वाकई इसके अंदर मुलव्वस हैं, तो फिर इस मामले की तहकीकात पूरी तरह होनी चाहिए। और जो ऑडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं थोड़ी देर में, वो मैं उसकी वेरिफिकेशन भी कर चुका हूं। ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये किसकी आवाज़ है, क्या उन लोगों के साथ ये आवाज़ जुड़ी हुई है या नहीं है। ऑथेंटिकेशन जो है आवाज़ की वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो इसलिए ये भी नहीं कहा जाएगा कि ये आवाज़ जो है वो कोई डबिंग की हुई है या गलत आवाज़ है। ऐसी कतई तौर पर कोई बात नहीं है। और ज़ाहिर बात है कि जब ये ऑडियो मैं सुनाऊंगा तो उसके बाद बहुत से लोग ये भी सवाल करेंगे कि जी आपके पास ये ऑडियो कहाँ से आई है, आपके पास सोर्स क्या है। तो ये ज़हन में रखिएगा, सहाफ़ी कभी भी अपनी सोर्स नहीं बताता, तो मैं भी अपनी सोर्स कभी रिवील नहीं करूँगा इस मामले के अंदर। अब मैं जो असल मुद्दा है उसके ऊपर आता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये ऑडियो भी सुनाऊँगा। आप जानते हैं कि रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट जो है वो उसकी तहकीकात जो हैं वो एक दफ़ा फिर से हो रही हैं और कोई एक दफ़ा नहीं हो चुकी। इसकी तहकीकात जो हैं वो एक से ज़्यादा दफ़ा हो चुकी हैं और ये मामला जो है वो नेशनल मीडिया के अंदर हाईलाइट भी हुआ था, बल्कि हुआ है। और इस सिलसिले में बाद में दोबारा जो इंक्वायरीज़ के लिए जो कमेटीज़ बनी, वो बोर्ड जो है वो भी कई दफ़ा टूट चुका है, क्योंकि उसके अंदर लोगों की बहुत सी अदली बदली हुई। दो मुख्तलिफ लोगों के नाम आए उस रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट के अंदर जो बड़े नाम थे। उसमें गुलाम सरवर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर भी हैं, और जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम भी उसके अंदर आया। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि जी जब तक इसकी तहकीकात हो रही हैं, तो मुझे कप्तान ने समझाया है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई तहकीकात हो रही हैं तो जब तक आपका नाम क्लियर नहीं होता तब तक आपको अपने उस ओहदे से अलग हो जाना चाहिए। एक अच्छी मिसाल उन्होंने कायम की थी। वो और बात है कि उस मिसाल के ऊपर शायद सिर्फ जुल्फ़ी बुखारी साहब ने अमल किया और बाकी लोग नहीं करते। बहुत से ऐसे इनके लोग हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरियाँ हो रही हैं, जिसमें अलीम खान साहब भी शामिल हैं, सब्तैन खान भी हैं। सब्तैन खान के ख़िलाफ़ तो नैब में ऑलरेडी रेफरेंस चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो मिनिस्ट्री के ऊपर भी बैठे हुए हैं, तो ओहदा कोई नहीं छोड़ता। लेकिन एनीवेज जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ओहदा छोड़ दिया। उसके बाद ये खबरें आना शुरू हुई जिसके अंदर कुछ लोगों ने उस सिलसिले में, उस इंक्वायरी के सिलसिले में ये भी कहा कि जी जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम जो है वो इस मामले में क्लियर हो चुका है। एनीवेज, इसके अलावा और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए और भी बहुत से हक़ाइक़ हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत से मीडिया के लोग भी जो हैं वो इस मामले के अंदर मुलव्वस हैं। बहुत से लोगों ने उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर प्लॉट्स लिए हुए हैं, उनको तोहफ़े तोहफ़ दिए गए हैं। ये खबरें भी आई कि जी कुछ को गाड़ियाँ भी दी गई हैं। फैसल वाडा साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर जो है इस सिलसिले में एक्यूजेशंस लगाई थी, लेकिन नाम लेने से कतरा गए थे, नाम उन्होंने नहीं लिया था। तो मैं हैरान इस बात के ऊपर होता हूँ कि क्यों बचाते हैं ऐसे लोगों को। ये जो मुक़द्दस गाय का जो रूप धारे हुए लोग बैठे होते हैं, इनका नाम क्यों बचाते हैं? इनके नाम मंजर आम पर आने दें। बताएं कौन से सहाफ़ी हैं, कौन से एंकर हैं, कौन सी मीडिया हाउसेज़ हैं जिनके नाम सामने आने चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? चले मैं ज़रा जल्दी जल्दी आ जाऊँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप ऑडियो को सुनना चाह रहे होंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि एक अदद ऑडियो और आई। एक ऑडियो हमने, और मैंने ही इसको पहले रिलीज़ किया था, और वो ऑडियो थी यावर बुखारी साहब, जो जुल्फ़ी बुखारी साहब के कज़न हैं, उनकी वो ऑडियो थी। और उसके अंदर वो अपने भाई के साथ जो है, खावर बुखारी के साथ जो है, एक इन्वेस्टर की बात करवाते हैं। वो इन्वेस्टर जो है वो कई 100 कनाल ज़मीन जो है वो ख़रीदना चाहता है, और इस सिलसिले में यावर बुखारी साहब के भाई जो हैं उनसे फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हैं, और तासुर ये मिल रहा है कि वो उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यावर बुखारी साहब को मैंने इस सिलसिले में अपने प्रोग्राम में भी बुलाया था, और उन्होंने अपने इस प्रोग्राम में आके उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल उनकी आवाज़ है, ये बिल्कुल ये बात हुई थी, लेकिन ये उनका काम है, खावर बुखारी साहब का ये काम है, लेकिन खावर बुखारी साहब के इस काम की बदौलत ये डील मुकम्मल नहीं हुई थी। तो वो शख्स जिससे फ़ोन पे उस वक्त बात हुई थी उसके साथ ये डील मुकम्मल नहीं हुई। अब मेरे पास एक और ऑडियो आई है, और इस ऑडियो के अंदर भी खावर बुखारी साहब की ही आवाज़ है। और खावर बुखारी साहब के साथ जो साहब बात कर रहे हैं वो उनसे जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम है परवेज़ ख़ान। अब परवेज़ ख़ान कौन है और ये किस बारे में बात हो रही है,
اس کا پس منظر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے آپ ذرا اس آڈیو کو سنیے، ڈیٹیل سے سنیے، 2-3 دفعہ سنیے، پھر میں آپ کو اس کا پس منظر سناتا ہوں. سنیے اس آڈیو میں کیا بات ہو رہی ہے. اکیلے ہی آس پاس ہے کوئی؟ نہیں بولو. پرویز خان کو مٹھائیاں کھلا رہے تھے آپ؟ کیا پرویز خان کو مٹھائیاں کھلائی ہیں آپ نے؟ میں نے میں ٹوکرے دیے نا مٹھائی کے. مٹھائی کے ٹوکرے دیے ہیں نا؟ ہاں. اور پرویز خان کچھ دے رہے ہیں آپ کو؟ نہیں ابھی تک تو نہیں. کیوں؟ مجھے مانی کا فون ہے، کہتا ہے یار بڑی فوٹوز آئی ہیں تیرے مامے کی، پرویز خان کو مٹھائی دے رہے ہیں جا کے. ہاں اچھا. میں نے تم کو کہا تھا کیا ہو. نہیں، وہ کہتا ہے میرے کو فوٹوز آئی پرویز خان کو بڑی مٹھائیوں کی ٹوکری شوکری دی جا رہے ہیں، مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں. میں نے کہا اچھا. کہتا ہے کچھ مل رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. کہتا ہے کچھ مل رہا ہوگا. میں نے کہا مجھے بالکل نہیں پتا اور میرا نہیں خیال ابھی تک. اس کو بولو چوتیا کا تھوڑا آن لائن آ جاؤ، سب ٹھیک ہو جاتا ہے. بھائی جان میں یہی چاہ رہا ہوں، میں اس کو چاہ رہا ہوں بہن سے مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں. بہن تو 3 سال رہ گئے گھر کمانے دو یار. کین یو پلیز ناٹ سے اسٹوپڈ تھنگ آن دا فون. اوکے بائے. بائے. اکیلے ہی آس پاس ہے کوئی؟ نہیں بولو. پرویز خان کو مٹھائیاں کھلا رہے تھے آپ؟ کیا پرویز خان کو مٹھائیاں کھلائی ہیں آپ نے؟ میں نے میں ٹوکرے دیے نا مٹھائی کے. مٹھائی کے ٹوکرے دیے ہیں نا؟ ہاں. اور پرویز خان کچھ دے رہے ہیں آپ کو؟ نہیں ابھی تک تو نہیں. کیوں؟ مجھے مانی کا فون ہے، کہتا ہے یار بڑی فوٹوز آئی ہیں تیرے مامے کی، پرویز خان کو مٹھائی دے رہے ہیں جا کے. ہاں. اچھا. میں نے تم کو کہا تھا کیا ہو. نہیں، وہ کہتا ہے میرے کو فوٹوز آئی پرویز خان کو بڑی مٹھائیوں کی ٹوکری شوکری دی جا رہے ہیں، مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں. میں نے کہا اچھا. کہتا ہے کچھ مل رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. کہتا ہے کچھ مل رہا ہوگا. میں نے کہا مجھے بالکل نہیں پتا اور میرا نہیں خیال ابھی تک. اس کو بولو چوتیا کا تھوڑا آن لائن آ جاؤ، سب ٹھیک ہو جاتا ہے. بھائی جان میں یہی چاہ رہا ہوں، میں اس کو چاہ رہا ہوں بہن سے مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں. بہن تو 3 سال رہ گئے گھر کمانے دو یار. کین یو پلیز ناٹ سے اسٹوپڈ تھنگ آن دا فون. اوکے بائے. بائے. تو یہ آپ نے گفتگو سنی. یہ خاور بخاری صاحب کے ساتھ کوئی صاحب بات کر رہے ہیں اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کیا ان کو کوئی مٹھائی کھلائی ہے، اور ہمارے پاس تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا، اس ٹائم کے اندر اندر جو ہے وہ ہم نے یہ پیسہ بنانا ہے، تو جلدی جلدی کچھ کرو. لیکن اس کے بعد خاور بخاری صاحب جو ہیں ان کو منع کر دیتے ہیں کہ اس لائن کے اوپر بات مت کرو. اور اسی کے اندر وہ یہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ جی تم اگر آن لائن آ جاؤ، آن لائن اسے کہو آئے، پھر بات کرتے ہیں. اب ظاہری بات ہے اس کے اندر، اس آڈیو کے اندر تاثر یہی مل رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل ہوئی ہے یا ڈیل ہونے جا رہی ہے اس پرویز خان کے ساتھ، جس حوالے سے جو ہے یہ ساری فون پہ گفتگو ہو رہی ہے. میں نے اس سلسلے میں اس کے بعد یاور بخاری صاحب سے رابطہ کیا، کیونکہ ایک صحافی ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں سب سے پہلے تو اس آڈیو کی اوتھینٹیکیشن لوں اور اس کے بعد اس معاملے کے ان کا ورژن اس سلسلے میں ضرور لوں. جب میری اس سلسلے میں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے تو تصدیق کی. میں نے ان کو آڈیو سنائی، میں نے تصدیق کی تو انہوں نے کہا ہاں یہ میرے بھائی خاور بخاری کی ہی آواز ہے. اور پس منظر جو انہوں نے مجھے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو پرویز خان ہے اس کا تعلق نوشہرہ سے ہے، اور یہ کوئی ٹھیکیدار ہے اور ریت کے ٹھیکے کا یہ کام کرتا ہے. اور بیسکلی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ نوشہرہ سے، کیونکہ اٹک جو ہے وہ بالکل ساتھ ہے نوشہرہ کے، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جی آپ اپنا بزنس جو ہے وہ اٹک کے اندر لے کر آئیں، اس ضلع کے اندر لے کر آئیں، تاکہ یہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ جابز وغیرہ بھی مل سکیں. یہ یاور بخاری صاحب کا ورژن ہے. میرا فرض ہے کہ میں وہ ورژن آپ کے سامنے ضرور رکھوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہاں یہ میرے بھائی سے ہی کی بات ہو رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ میرے بھائی جو ہیں وہ پرویز خان کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ آپ ادھر آ کے انویسٹمنٹس کریں. جب آپ ادھر آ کے انویسٹمنٹس کریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو لوکل پاپولیشن ہے اٹک کی اس کو بھی جابز وغیرہ ملیں گی. اور جو علاقے کا ایم این اے ہوتا ہے اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس سلسلے میں جابز وغیرہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملیں. تو اسی لیے یہ پرویز خان صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال جو آتا ہے، اور ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوال ہوں گے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہو، اچھا دوسری ایک امپورٹنٹ بات جو میں بتانا بھول گیا وہ یہ ہے کہ جس طرح پچھلی آڈیو جو میں نے جب ریلیز کی تھی تو اس کے بارے میں بھی اس وقت انہوں نے کہا تھا یہ کم از کم 2 سے 2.5 سال پرانی آڈیو ہے. اس آڈیو کے بارے میں بھی یاور بخاری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بھائی کی کم از کم 2 سال پرانی آڈیو ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر 2 سال پرانی آڈیو ہے اور کسی نے اس کی ریکارڈنگ کی ہے، یہ ریکارڈڈ ہے، یہ ڈیفینیٹلی کسی نے اوپن لائن کے اوپر ریکارڈنگ کی ہے، اور اگر ریکارڈنگ ہوتی رہی ہے اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہے تو پھر اس کی اس وقت تحقیقات کیوں نہیں کی گئی؟ اور اگر کوئی بے ایمانی ہوئی ہے، کوئی فراڈ ہوا ہے یا کسی نے پیسے کھائے ہیں
تو اس کی تحقیقات اس وقت کیوں نہیں ہوئی, اس کی تحقیقات اب کیوں کی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یاور بخاری صاحب جو ورژن دے رہے ہیں اس سارے معاملے کا, کیا وہ ورژن درست ہے؟ کیا یہ معاملات اسی طرح ہی ہوئے ہیں؟ اور کیا خاور بخاری صاحب نے کسی قسم کے پیسے تو نہیں لیے؟ یہ سارے معاملات جو ہیں اس کی تحقیقات ہو کے اس معاملے کو کلیئر ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم میں مطلب جو جتنا ایویڈنس میرے سامنے آ رہا ہے اس سے لگ یہی رہا ہے کہ اس پورے معاملے کی کوئی نہ کوئی ریکی کر رہا تھا, کوئی نہ کوئی پوشیدہ طریقے سے ریکارڈنگز کر رہا تھا, اور اس معاملے کو اب تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں. 2 سال تک ان آڈیو ریکارڈنگز کو کیوں سنبھال کے رکھا گیا اور اب کیوں ریلیز کیا جا رہا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. ظاہری بات ہے میں تو صحافی ہوں, میرے پاس اگر کوئی چیز آئے گی تو رکے گی تو نہیں, میں تو اس کو پبلک کروں گا کیونکہ یہ میرا کام ہے, میں نے کسی کے لیے رکنا نہیں ہے. اور لیکن بہت سے ایسے سوال ضرور ذہن میں آتے ہیں کہ آخر یہ وجہ کیا ہے, اور اس سارے معاملے کا تانا بانا جو ہے وہ کیا زلفی بخاری کے ساتھ جا کے ملتا ہے؟ کیا زلفی بخاری کو جو ہے اس معاملے کی تحقیقات میں شامل کیا جانا چاہیے یا نہیں, کہ ان کے کزنس کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی آڈیو ریکارڈنگز اگر کوئی کر رہا ہے یا کیوں کر رہا ہے, اور کیا وہ کسی ایسے معاملے میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو میرے خیال میں جو موجودہ اتھارٹیز ہیں جو تحقیقات کر رہی ہیں, آلریڈی راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کی جو تحقیقات ہو رہی ہیں, ان کو بھی اس کی معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ آخر یہ کیوں سب کچھ ہوتا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ واقعی صرف ایک ریت کے ٹھیکے کو نوشہرہ سے اٹک میں ٹرانسفر کرنے کی بات ہو رہی ہے, صرف لوگوں کو جابز دینے کی بات ہو رہی ہے؟ معاملہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. لیکن اینی ویز آڈیو کے اندر جو بات ہو رہی ہے اور جو صاحب جو ہیں وہ ان سے بات کر رہے ہیں خاور بخاری سے, تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس صرف اب 2-3 سال کی حکومت رہ گئی ہے, تو اسی کے اندر جو ہے وہ کچھ پیسہ بنا لیا جائے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.